اچھا جیسے آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے بیچا تھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں بالکل، 1,50,000 میں۔ تھوڑی سی بات پشتو میں بھی کرو کیونکہ سب کہیں گے کہ شاید یہ کسی پنجابی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور شاید کسی کو بدنام کر رہے ہیں۔ نو در اتو جو تو خپل رونو خرڅ کړي؟ بالکل، زه پښتانه یم او زه خپل رونو خرڅ کړم. زما کشر ورور چې کوم مشر نه، زما مشر ورور ته هیڅ اندازه هیڅ پته نه وه. اور میں در بدر پھر رہی تھی. پھر میری ایک دوست تھی، اس نے مجھے گھر میں پناہ دی. اس کے بعد میں جاب کرنے لگی، لیکن میں جہاں پہ بھی جاب کے لیے جاتی تھی تو عجیب ہی لوگ ملتے ہیں. روشنی ڈالیں کیونکہ میں تو جو بھی بات ہوتی ہے میں اپنے کیمرے میں سب حقائق بیان کرتا ہوں، اس لیے تو کمنٹس کے نیچے میرے اوپر پھر گالیاں لوگ بکتے ہیں کیونکہ میں تو زیادہ تر سچ بولتا ہوں. جہاں پر بھی آپ کام کرتی تھی یا کسی گھر میں یا فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ پہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے جاتی تھی، وہاں پر کیا روشنی ڈالے باتوں پہ؟ میں اگر فیکٹری میں کام کرتی تھی تو اس آدمی کی بھی نیت خراب ہو گئی تھی اور وہ کہنے لگا کہ اگر تم آؤ گی میرے پاس تو میں تمہیں خوب زیادہ پیسے دوں گی. میں نے جب انکار کیا تو اس آدمی نے مجھے فیکٹری سے نکال دیا. بس بہانے پہ وہ مجھے آفس بلاتا تھا. جب میں انکار کرتی تھی تو اس نے مجھے آفس سے نکال دیا. اور بڑا عید تھا، تقریباً 4-5 دن تھے، نہ میرے بچوں کے کپڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا. تو بہت مشکل سے وہ عید بھی گزر گئی. تقریباً 1 سال ہونے کو آیا، لیکن میرے رشتہ داروں نے کسی نے بھی میرے بارے میں نہیں پوچھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. سسٹر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا کیوں رو رہی ہو؟ کس بات پر بتائیں؟ صرف اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو پٹھان ہیں، گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہماری عزت یہ ہے، ہماری عزت وہ ہے. کہاں پہ ان کی عزت چلی جاتی ہے جب یہ کسی جوان عورت کو دیکھتے اور غلط ڈیمانڈ کرتے. اب زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ آپ جس گھر میں رہ رہی ہو یہ تو بھی تھوڑا بڑا گھر ہے، مطلب ماربل ٹیل وغیرہ یہاں پر لگی ہوئی ہیں. یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یہ بھی کہیں ایسا تو نہیں کوئی؟ نہیں، یہاں پہ ایک افغانی ہے تو وہ اس گھر کا کرایہ وہی دیتا ہے. اچھا، افغانی بھائی وہی کرایہ؟ ہاں، وہی بھائی کرایہ دیتا ہے. میں ان کا نام نہیں لے سکتی، لیکن گھر کا کرایہ وہی دیتا ہے. اور مہینے میں جو ہے تو تھوڑا بہت خرچ بھی بھیج دیتا ہے کیونکہ 5 بچے ہیں. 20,000 میں میرا گزارا ہونا مشکل ہے. میں گھروں میں کام کرتی ہوں، 2-3 گھروں میں کام کر لیتی ہوں، لیکن جس دن گھر کی مالک نہ ہو تو یا اس کا میاں آ جاتا ہے یا اس کا بیٹا یا اس کا دیور، تو اس کا بھی وہی غلط رویہ ہوتا ہے. تو مطلب عورتیں اتنی مجبور ہوتی ہے اگر وہ پردے میں بھی اپنے بال بچوں کے لیے پال پوس کرنے کے لیے کچھ کمائیں کچھ لائیں، وہاں پر بھی اس کو کوئی بھی نہیں چھوڑتے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا راہ ہوگا آپ بتائیے؟ میں تو کچھ نہیں بولتی ہوں کہ میرے اوپر تو لوگ گالیاں بکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا راہ ہے آپ کے لیے؟ اب کیا راہ ہے مجھے بتائیں. میرے پاس تو صرف اب یہی ایک رائے ہے کہ میں یا سوشل میڈیا میں چلی جاؤں یا میں جو ہے تو خودکشی کر لوں اپنے بچوں سمیت، اپنے 5 بچوں سمیت، کیونکہ ابھی پھر رمضان آ رہا ہے اور عید آ رہی ہے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. وعلیکم السلام. سسٹر اردو بول سکتی ہو نا؟ جی ہاں، بول سکتی ہوں. اچھا سسٹر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والا ہیں؟ نہیں، میرا گھر والا فوت ہو چکا ہے. گھر والا فوت ہو چکے ہیں؟ ہاں جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5 بچے ہیں. یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے نا؟ نہیں، اس سے بڑا بیٹا ہے، پھر یہ بیٹی ہے. اچھا، پھر اس سے چھوٹے ہیں میرے بچے. اچھا، یہ جو بچہ ہے یہ کب سے معذور ہے؟ کتنے ٹائم سے؟ یہ پیدائشی اسی طرح ہوا تھا کیونکہ جب اس کے والد صاحب گزر گئے تھے
تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں کہیں پہ بھی گر جاتی تھی تو مجھے انجیکشن لگے تھے. میرا بی پی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا. اچھا. تو اس انجیکشن کی وجہ سے یہ معذور ہو چکا ہے. اچھا. اب میں جہاں بھی اس کو لے کے جاتی ہوں سرکاری ہاسپٹل تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اس پہ خرچہ بہت آئے گا. کتنا خرچ آتا ہے؟ یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. ہاں اسی طرح آتا ہے لیکن میں نے معلومات نہیں کی لیکن اس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے. اچھا سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ کی؟ زندگی اب بہت مشکل سے گزر رہی ہے کیونکہ جب ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تو جب میں اپنی امی کے گھر رہ رہی تھی تو سب نے کہا کہ یہ جوان ہے اس کی شادی کرا دو. تو میں نے ان سے کہا بھی کہ نہیں مجھے شادی نہیں کرنی ہے. میری امی نے بھی کہا میرے بھائیوں نے بھی کہا کہ نہیں تم جوان ہو اور سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی شادی کرا دو. تو انہوں نے میری شادی کرا دی ایک ایسے آدمی سے. پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی اپنی گاڑیاں ہیں اس کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے آپ کے بچوں کو یہ جو ہے تو دے گا ان کو تعلیم سب کچھ کرے گا. لیکن جب شادی ہو چکی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا. وہ خود ایک نشہ کرتا تھا اور عمر سے بھی وہ بہت زیادہ تھا. میں اس کی 89 کی عمر کی آتی تھی لیکن میں پھر بھی خاموش رہی کیونکہ میں نے کہا کہ میرے بچوں کو وہ دیکھ بھال کرے گا. اور اپنی پشتور ماں باپ کا بات مانا آپ نے؟ ہاں جی بالکل. اچھا. کیونکہ ہم پشتون جو ہے نا تو اپنی بیٹی ہونے کا فرض نبھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بالکل یہی تو بالکل. اچھا اس کے بعد جب آپ کا پہلے والا شوہر فوت ہو گیا تو اس کے بعد میرے بھائی نے میری دوسری جگہ نکاح کروا دیا. تو وہ آدمی مجھے بھی پیٹنے لگا تھا میرے بچوں کو بھی پیٹتا تھا اور ہمیں کمرے میں بند کر کے نکل جاتا تھا. خدا کی قسم ہم نے روزے بھی اسی طرح رکھے. ہم نے سحری نہیں کی ہے. میں نے اپنی بھائی سے فریاد کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ بس خیر ہے اب زندگی گزارو کیونکہ اگر تم اس سے آؤ گی تو لوگ ہمیں تانے دیں گے. تو پھر بھی میں وہاں پہ زندگی گزارتی تھی لیکن وہ میرے چھوٹے معذور بچے کو مرچیاں کھلاتا تھا یہ چیخیں مارتا تھا. نہیں ہوتی تھی زندگی. بس بہت عذاب بن چکی تھی. اچھا جیسے آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے بیچا تھا کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں بالکل. 1,50,000 میں. 1,50,000 روپے پہ آپ کو بیچا تھا. اس میں میرے خالہ زاد پٹھان ہے؟ جی بالکل. ہاں بالکل پشتون ہے. کا رہائشی ہے بالکل یہی کا ہے. اور اس میں میرا خالہ زاد بھائی تھا وہ بھی تھا اور میری خالہ بھی تھی. انہوں نے مل کے مجھے بیچا ہے. اچھا انہوں نے مل کے آپ کو بیچا؟ ہاں انہوں نے مل کے مجھے بیچا ہے کیونکہ جب میں خالہ سے فریاد کر رہی تھی تو وہ بھی یہی ایک بات کر رہی تھی کہ خیر ہے گزر جائے گی. لیکن میری امی بہت بیمار تھی میں اس کے لیے سب کچھ سے کر لیتی تھی. اچھا تھوڑی سی بات پشتو میں بھی کرو کیونکہ سب کہیں گے کہ شاید یہ کسی پنجابی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور شاید کسی کو بدنام کر رہے ہیں. نو درت وہ جتو خپل رونو خرڅ کړي. بالکل زه پښتانه یم او زه خپل رونو خرڅ کړم. زما کشر ورور چې کوم مشر نه زما مشر ورور ته هیڅ اندازه هیڅ پته نه وه. زه کشر ورور خرڅ کړی یم او بیا د هغې نه پس چې زه هغه سړي طلاقه کم روې لېږلم ما دوی ته ډېر فریاد وکړو ما ورته جړا وکړله ما ورته ویل ما ته کور کې پناه راکئ زه به خپل بچي په خپله پردی کار به کوم ولې چې یو زنانه که روڼو سره ناستی نو د هغې په سر باندې د حیا څادر خو پروتي که نه. لیکن زما ورور زه کور کې نه پرېښولم او زما مور زما د روڼو نه مجبوره وه. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جیسے آپ کے بھائی نے آپ کو 1,50,000 روپے پہ بیچ دیا تو وہ پیسے انہوں نے خود لیے یا آپ کو بھی اس میں اسی پیسوں میں کچھ دیے تھے؟ نہیں مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دی الٹا مجھے گھر سے انہوں نے نکال دیا. سسٹر آپ مجھے بتائیں کہ کچھ ہنر وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں میں سلائی کر سکتی ہوں. سلائی کر سکتی ہو جی. مطلب سلائی مشین تو میرے خیال میں 7-8 ہزار کا آ جاتا ہے نا؟ نہیں بہت مہنگا ہے. کون سا والی مشین ہے؟ یہ 40 میں آ جاتا ہے وہ جو ٹانگوں سے سلائی کرتے ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگوں سے سلائی ہوتی ہے نا بجلی سے چلتا ہے. اچھا تو بہت مہنگا. تو وہی مشین سے آپ کام کر سکتی ہو؟ ہاں جی بالکل. اچھا اس میں آپ کو مطلب تھوڑا کپڑے شپڑے لیں گے اور اسی سے سلائی کریں گے وہ بیچیں گے وہ اسی سے روزی روٹی کمائیں گے؟ ہاں اس سے میرے گھر کا خرچ چلے گا. پھر اور مکان کے بارے میں کوئی ارادہ نہیں کیتا کہ آپ کے لیے کوئی مکان لیں؟ اگر کوئی لے لے تو مجھے اپنا چھت مل جائے گا اور دعائیں دیں گے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین آپ لوگوں نے اس بہن کی باتیں سنی کس طرح یہ زندگی گزارے. تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ یہ بہن اس طرح زندگی گزار رہے ہیں آپ لوگوں کو ایک آواز دے رہے ہیں. تو
ہمارا اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، کیمرے پہ لائیں، باقی آپ لوگوں کا کام ہے۔ میں یہ بھی کرنا چاہتا تھا کہ اس بہن کا نمبر میں آپ لوگ کو سکرین پہ دینا چاہتا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ جانور ایسے ہوتے، کوئی کہتے کہ مجھے اس لڑکی کا نمبر دو، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ اگر کوئی کسی نے رابطہ کرنی ہے تو مجھ سے ہی رابطہ کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف سلائی کی مشین، جو اس کی قیمت تقریباً 35 سے لے کر 40 ہزار تک ان کی قیمت ہے۔ تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس بہن کی آواز آپ لوگ ضرور سنیں، میری آپ لوگوں سے پرزور اپیل ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔